اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون۔ بالفعل میں ان کے پاس چند تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ یہ سورہ نمل کی 35ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا تھا ملکہ سبا کے نام، تو اس کے بعد وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کرتی ہے، اہل دربار سے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کی تحقیق کریں گے کہ اگر واقعی وہ نبی اور رسول ہیں اللہ کے، تو پھر وہ جو احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش جو کریں گے، احکامات کی تعمیل کریں گے، تو ہم ضرور ان کی اتباع کریں گے، ان کی مخالفت کی کوئی صورت اختیار نہیں کریں گے۔ اور جو ہے اس کا ہم ایک ذریعے سے امتحان لیں گے کہ اگر واقعی میں وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے تو ہم ان کے پاس چند تحفے بھیجیں گے اور ہدایت بھیجیں گے۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو ہے ایک بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہے، اور وہ اپنی سلطنت کو بڑھانے کے سلسلے میں ایسا کام کر رہے ہیں اور ہم کو غلام بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں، ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ اور اگر وہ ہمارے ان ہدیوں کو قبول نہیں کریں گے، اس کی طرف صرف نظر نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ واقعی میں اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور وہ جو ہے یعنی ایمان اور اسلام سے کم پر راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ دیکھنے والے ہیں، تو ہم اس بات کو جو ہے ان کے امتحان میں جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے ہم ان کا امتحان لیں گے، یہ تحفے اور تحائف بھیج کر اور ہدایت بھیج کر ان کے پاس۔ تو بتایا جاتا ہے بعض ضعیف روایتیں ہیں، یہ کوئی مستند روایتیں نہیں ہیں اس میں، کہ وہ جو تحفے اور ہدایت جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تھے، اس میں سونے کے اینٹ بھی تھے، اور جو ہے 100 کنیزیں تھیں اور 100 غلام تھے، اور کنیزوں کو عورتوں کو مردوں کے کپڑے پہنا دیے گئے تھے، مردوں کو عورتوں کے کپڑے پہنا دیے گئے تھے، اس وجہ سے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان ان کو پہچانتے ہیں یا نہیں، یعنی کپڑے بدل دینے سے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں یہ مرد بن گیا ہے عورت، اور مرد عورت بن گئی ہے، یہ کرنے کے لیے۔ اور بے شمار دوسرے تحائف انہوں نے جو ہے جوڑ کر ان کے پاس بھیجا تھا۔ تو جب وہ پتہ چلا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ یہ ہے ملکہ آ رہی ہے، ان کو معلوم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا اور جنات سے یہ کہا کہ ان کے لیے شاندار استقبال ہونا چاہیے۔ اور استقبال کیسا؟ جیسا کہ آج کے دور میں ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ بولتے ہیں، استقبال کرنے کے لیے قالین بچھائے جاتے ہیں، تو اس وقت قالین نہیں بلکہ شاندار انداز میں انہوں نے جنات کو یہ حکم دے دیا کہ 3 میل پہلے سے ہمارے دربار کے، ہمارے محل کے سونے اور چاندی کے اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے ان کے لیے، اور پھر اس کے دونوں اطراف جو ہے دونوں کناروں پر ایسے عجیب و غریب جانوروں کو کھڑا کیا جائے کہ ان کے بول و براس جو نکلیں گے وہ بھی اسی سونے اور چاندی کے اینٹوں کے اوپر نکالے جانے چاہیے، ان کی گندگی بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے آگے اور بڑھنے کے بعد سونے اور چاندی کے انہیں 400 کرسیوں کو جو ہے رکھوا دیا جائے، اور ایک جانب جو ہے علماء اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور مشاورت کر رہے ہوں گے، اور دوسری جانب ان کے ایوان حکومت جو ہے بیٹھ کر اس پہ بات چیت کر رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے جو ہے شاندار مظاہرہ کیا جائے اور ان کا استقبال کیا جائے۔ جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم تو چند اینٹیں لائے ہیں سونے کی، اور یہاں پر تو پورے کا پورا فرش ہی جو ہے سونے اور چاندی کا ہے، اور پھر سونے اور چاندی کو اتنا حقیر کر دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر گندگی پھیلائی جا رہی ہے جانوروں کی، تو وہ جو ہے اتنا شرمندہ ہوئے کہ وہیں پر جو ہے اپنے وہ جو اینٹیں وغیرہ تھی سونے کی وہیں پر ڈال دیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ پہنچے دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور ان کو یہ جو ہے ہدیے پیش کیے اپنی ملکہ کی جانب سے، تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا یہ بتایا جا رہا ہے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ جب کہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم اپنے مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے ان تحفوں
پر خوش ہوتے ہو اور اتراتے ہو۔ اس پر جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب یہ لوگ پہنچے سفیر، تو انہوں نے کہا کیا تم مجھے اپنا مال دے کر روب میں لانا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے وہ بے انتہا دیا ہے، دنیا کی ہر چیز کو جو ہے مجھے دے دیا ہے، اور دنیا میں کسی کو جو ہے ایسی نعمتیں نہیں ملتی ہیں، ایسا مجھ کو میرے رب نے دیا ہے، اور تم ہی خوش ہوتے ہوں گے ایسے تحفے تحائف پر اور ہدیوں پر۔ جاؤ ان کو لے کر چلے جاؤ اور واپس جاؤ تم۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم خوش ہو اور اتراؤ اس پر۔ ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ اے سفیر، ان تحفوں کو لے کر اپنے بھیجنے والوں کی طرف واپس جا، ہم ان کے پاس ایسا لشکر جرار لے کر آئیں گے جس کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ہم انہیں ان کے ملک سے ذلت کے ساتھ نکال باہر کریں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے ماتحت رہیں گے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ جاؤ، جا کر اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اگر وہ بات کو نہیں مانتی ہے تو ہم ایسا طاقتور لشکر اس کے پاس لے کر آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت اور طاقت اور جو لشکر عطا کیا تھا، اس میں جنات کا بھی لشکر تھا اور پرندوں کا بھی لشکر تھا اور ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا مقابلہ کریں گے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے اور تم کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ ذلیل و خوار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی کسی کو ذلیل و خوار نہیں کرتے عام طور پر، لیکن چونکہ جب جنگ ہوتی ہے، جنگ کی نوبت آتی ہے، تو پھر جنگ میں تو جو ہے کشت و خون ہوتا ہے اور جو ہے لوگوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، ذلیل ہی ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم بات کو نہیں مانو گے تو پھر جنگ کی نوبت آئے گی، اور جنگ کی نوبت آئے گی تو پھر تمہارا ذلیل ہونا اس میں یقینی ہے، تو اس طریقے سے تم اس سے باز آ جاؤ۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، اور فوراً ہی سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا اور معلوم ہو گیا ان کو کہ وہ عورت آ رہی ہے اور اسلام کو قبول کر کے فرمانبردار بن کر آ رہی ہے، اس کا قافلہ راستے میں ہے، تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، دربار اصل میں سلیمان علیہ السلام کا روزانہ صبح سے لے کے دوپہر تک لگتا تھا، اور اس میں مقدمات کی سماعت ہوتی تھی لوگوں کی، اور اس پہ بحث ہوتی تھی۔ تو اس دوران جو ہے انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے ملکہ کا تخت لا کر رکھ دے میرے سامنے؟ تو اس پر جو ہے انہوں نے سارے درباریوں سے یہ سوال کیا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ اجلاس سے اٹھیں میں اس کو لا حاضر کیے دیتا ہوں، اور میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اس پر جنات میں سے جو ان کا بڑا تھا، عفریت کہا اس کو، جو دیو کہتے ہیں جسے، تو وہ اٹھا اور اٹھ کر جو ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے عرض کیا کہ میں اس کو لا کر حاضر کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، کتنے وقت میں؟ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس کو لا کر آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ بیت المقدس سے مارب یمن، جہاں پر جو ہے ملکہ بلقیس کا مقام تھا، 1500 میل کا فاصلہ تھا، 1500 میل جانا اور 1500 میل آنا، 3000 میل کا فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ جو ہے جنات کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دے کر رکھی وہ انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقت ہے، اور وہ بہت وزنی چیزیں اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو سورہ سبا میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ کیسے کیسے کام کیے کرتے تھے اور سمندروں میں غوطے لگاتے تھے۔ سورہ انبیاء میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا طاقت دے کر رکھی ہے، اور وہ لمبے سفر منٹوں میں سیکنڈوں میں طے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس یہ بھی صلاحیت رکھی ہے۔ تو وہ جن اٹھ کر کھڑا ہوا اور جو ہے ان سے یہ کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ میں جو ہے ان تمام تر مشکلوں کے باوجود میں آپ کے سامنے وہ تخت کو لا کر حاضر کر سکتا ہوں، اور آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ کہا، اور آخر میں اور میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت میرے پاس ہے، اور پھر میں امانت دار بھی ہوں۔ امانت دار اس وجہ سے کہا کہ وہ تخت بڑا جو ہے شاندار تھا اور بڑا قیمتی تھا۔ اس سے پہلے اس کا تذکرہ سن چکے ہیں آپ کہ اس میں ہر قسم کی موتی لگے ہوئے تھے اور ہیرے جواہرات سے اس کو جو ہے مرصع کیا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل اور کوئی ہیرا پھیری میں نہیں کروں گا، بلکہ بالکل جیسا وہاں سے اٹھاؤں گا آپ کے سامنے لا کر جو ہے رکھ دوں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك
فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، کہنے لگا اس نے جس کے پاس کتاب اللہ کا کوئی علم تھا، میں چشم زون میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کیے دیتا ہوں۔ اور ایک آدمی اٹھا آپ کے درباریوں میں سے، اور اس نے کہا، وہ انسانوں میں سے تھا، بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو وہ تخت لا کر اتنی دیر میں حاضر کر دوں گا کہ آپ بس پلک جھپکنے کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر میں، یعنی مجلس ختم ہونے کی اتنی دیر نہیں بلکہ ایک پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، اتنی دیر میں آپ کے سامنے لا کر وہ تخت کو حاضر کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب کا علم تھا اور کون سا علم تھا اور وہ کون شخص تھا، اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے بعض روایتوں میں کہ اس کا نام آصف برقیہ تھا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقربین میں سے تھا، دربار میں ان کے قریب بیٹھتا تھا اور ان کا بہت خاص آدمی تھا، اور جو اس کا علم تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، اسم اعظم کا جو ہے عامل تھا، وہ اس کا ورد کیا کرتا تھا، اور اسی کی بدولت وہ پڑھ کر وہ جو ہے تخت لانے کی بات جو ہے کر رہا تھا، اس کے بندوبست کرنے کی بات کر رہا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ایک پلک چھپکنے سے پہلے میں وہ تخت کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہی اس نے کیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، اور پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، اس میں بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ لانے والی جو شخصیت تھی وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام خود جو ہے اس کو جا کر تخت کو لے کر آئے، اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دوسرے لوگ لے کر آئے، دوسرے انسان کا جو ذکر آ رہا ہے اس میں قال ھذا من فضل ربی، تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جیسے ہی تخت کو سامنے رکھا ہوا پایا، انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کے فضل کی وجہ سے یہاں پر پہنچا ہے۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس آیت میں سے آپ جا بجا اس کو دیکھتے ہیں کہ بلڈنگز پر، گھروں پر، دکانوں پر لوگ اس کو لکھ کر لگا لیتے ہیں، حالانکہ یہ پوری کی پوری آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا ایک بیچ کا ٹکڑا ہے، ھذا من فضل ربی۔ اور اس کے بعد بہت اہم پیغام ہے اسی آیت کے دوسرے جز میں، اس کے بارے میں لوگ فکر نہیں کرتے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل ربی کے بعد جو ہے کیا بات بتائی ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ میرا امتحان لیا جائے کہ آیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو دراصل اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے۔ یہ پوری آیت ہوئی مکمل، لیکن چونکہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے اور بس ایک ٹکڑا لے لیا اور کہیں پر لگا لیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام کر لیے ہم، اور اس کے بعد کی جو معاملہ ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دے کر رکھی ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی میں یہ اللہ کا فضل ہے، فضل ربی لکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد کے لیے بھی تیار ہو جانا چاہیے کہ آپ کو کچھ نعمتیں ملی ہیں تو پھر آپ شکر گزار بندے بن کے اللہ کو جو ہے دکھانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہے، منعم کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا جو طریقہ یہ ہوگا کہ اس کی مرضیات پر وہ نعمتوں کو جو ہے آپ کو خرچ کرنا ہوگا، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ شکر گزار بندے کہلائیں گے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، یعنی آپ کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں کہ آپ واقعی میں شکر گزاری کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں، اور اگر شکر گزاری کرتے ہیں تو اس کے بعد فوراً آتا ہے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں آپ، بلکہ جو ہے آپ اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی فائدہ ہوگا آپ کو۔ سورہ ابراہیم پارہ 13 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اصول بتا دیا ہے کہ شکر گزاری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید بتا دیا۔ یہ فارمولہ ہے ہر ایک کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتے ہیں، مزید نواز دیتے ہیں، اور یہ اس کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے اگر کوئی شکر گزاری کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ آیت کے بعد کا ٹکڑا پڑھنا نہیں چاہتی، آیت کا دوسرا ٹکڑا
ٹکڑا ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی آزمائش چل رہی ہے، امتحان چل رہا ہے، اور بسا وقت تو بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ لوگ جائز اور ناجائز کا فرق کیے بغیر جو ہے مال کماتے ہیں اور پھر اس سے کاروبار کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، دکانات بناتے ہیں، تو اس کے بعد بھی اس کے اوپر یہ لکھ کر لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا اور میں اقرار کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور میں بس میں نے حق ادا کر دیا اور بس کام ہو چکا۔ یہ بڑی جو ہے ایسی بات ہے کہ آپ کہاں سے کمائے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کیے ہیں اور اللہ کی سزا کے مستحق ہو رہے ہیں آپ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کو نواز دیتے ہیں، اس میں جو ہے کسی کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دنیا میں کہ آپ اگر اللہ کے محبوب ہیں تو آپ کو دیں گے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے آپ کو نہیں دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کی رحمانیت، صفت رحمانیت تو دنیا میں سب کے لیے برابر برابر ہے، یہاں پر ہر ایک کو دے رہے ہیں، جو باغی اور غدار ہے اس کو تو بہت زیادہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بسا اوقات۔ تو یہ آیت کا ٹکڑا لکھنے سے پہلے اور جو ہے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے، اور واقعی میں اگر آپ حلال کمائی کمائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ جو ہے آزمائش میں سے گزر رہے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اور ایک لطیفے کے طور پر ایک جو ہے واقعہ ہے، سن لیجئے تاکہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے اسی سے متعلق، کہ ایک صاحب اپنا گھر بنائے حرام کمائی کما کر، اور بہت شاندار گھر بنائے اور اس پر لکھ کر لگا دیا ھذا من فضل ربی، اور یہ لکھ کر لگانے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص دور کھڑا ہوا رو رہا ہے، تو انہوں نے جا کر اس سے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ سارے کا سارا گھر تم نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر کمایا تھا اور اس سے بنایا، اور میں نے جو کہا تم نے اس بات کو مان لیا، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کتنا دھوکہ دے رہے ہو مجھے کہ اس پہ لکھ کر لگا دیا تم نے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جبکہ میں نے تمہارے اوپر فضل کیا تھا، میں نے تم کو طریقہ بتایا تھا، یہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ تو ایسے ہی کام آج دنیا میں لوگ کرتے ہیں، شیطان کی راستے پر چلتے ہیں اور ناجائز اور جائز کا جو ہے فرق کیے بغیر کماتے ہیں اور پھر لکھ دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی۔ ان کو جو ہے اس طریقے سے باز آ جانا چاہیے، پہلے اللہ سے ڈر کر جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والے عملوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔